اس سلسلے میں ایک قدیم عالم دین قدیم مفسر ہیں جن کا نام یحییٰ ابن السلام ہے۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو بات کہی ہے، پہلے وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ نے کیا کہا۔ چونکہ عام طور پر مفسرین کی جب بات آتی ہے تو حافظ ابن کثیر یا حافظ ابن جریر الطبری یا اس طرح کے کچھ خاص مفسرین سے متعلق لوگ واقف ہوتے ہیں، اور بھی ایسے بہت سارے مفسرین ہیں۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ بھی ایک معروف مفسر ہیں۔ ان سے متعلق میں آپ کو ایک ہلکا سا خاکہ دے دیتا ہوں کہ یہ کون شخص ہیں۔ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ، ان کا جو نام ہے یحییٰ ابن السلام ابن ابی ثعلبہ التیمی، یعنی بنو تیم کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی کنیت ابو زکریا تھی۔ ان کی جو ولادت ہوئی ہے اصلاً کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے 124 ہجری کو۔ پھر اس کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، بصرہ میں پلے بڑھے۔ وہاں پر حسن بصری رحمہ اللہ کے تلامذہ سے آپ نے پڑھا، کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ کا انتقال تو 110 ہجری کو ہو گیا۔ قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ وہ بھی بصرہ کے ہیں، 117 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ تو ان دو بڑے بڑے اصحاب علم جو خاص کر تفسیر اور قراءات کے باب میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، تو ان کے تلامذہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ چونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ اصلاً ہے کوفہ کے، کوفہ میں ولادت ہوئی، پھر وہ بصرہ چلے گئے۔ بصرہ میں جن اصحاب علم سے انہوں نے پڑھا، بڑے بڑے اصحاب علم سے، سعید ابن ابی عروبہ بہت بڑی شخصیت ہیں، 165 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ اسی طرح سے شعبہ بن الحجاج ابو بسطام رحمہ اللہ سے 160 ہجری سن وفات ہے، اور حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ بصرہ کی قداور شخصیت ہیں، 167 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ان سب اصحاب علم سے انہوں نے پڑھا، اور یہ سب جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ کے تلامذہ ہیں۔ تو یہ یہاں سے پڑھنے کے بعد پھر یہ جو ہے مطلب ملک کوفہ دوبارہ آئے، سفیان ابن سعید الثوری سے انہوں نے پڑھا، مدینہ گئے، امام مالک رحمہ اللہ سے پڑھا، مصر گئے، اور جو وہاں پر عبداللہ بن لہیعہ رحمہ اللہ 174 ہجری سے وفات ہے، پھر لیث ابن سعد الفہمی 175 ہجری سے وفات ہے۔ ان سب اصحاب علم سے انہوں نے پڑھا وہاں پر، اور جو ہے افریقی جو یعنی علاقہ ہے، یہاں انہوں نے گویا کہ پوری زندگی یہاں پر لگا دی، یہیں پر رہ گئے یہ، اور قیروان ایک علاقہ ہے، یہاں انہوں نے زندگی بتائی۔ یہاں تفسیر سے ان اصحاب علم سے جو انہوں نے جو شریعت کو پڑھا، خاص کر تفسیر کے باب میں، قراءات کے باب میں، اللہ تعالیٰ نے خوب درک عطا کیا آپ کو، آپ نے تفسیر لکھی، آپ کی کتاب کو وہاں پر کافی شہرت ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو بعد کے جو مفسرین ہیں، جیسے ابن جریر الطبری، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، جو تقریباً 34 صدی ہجری کے آغاز کے علماء ہیں، ان کی اپنی تفاسیر میں یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کے اقوال، ان کی جو ہے روایات زیادہ نہیں ملتی ہیں۔ واللہ اعلم، اصحاب علم کہتے ہیں، جو جدید جو محققین ہیں ان کے کہنے کے مطابق ان کا جو نسخہ ہے مصر سے جو ہے مطلب مشرقی علماء تک زیادہ جلدی نہیں پہنچ پایا، یہ ایک وجہ ہے جن کا حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ بعد کے بھی جو مفسرین ہیں، جو ابن کثیر اور جو ہے مطلب دیگر مفسرین، وہ بھی ان کا زیادہ حوالہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کی لکھی جو تفسیر ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اس جیسی تفسیر مطلب ملنی مشکل ہے۔ اس کے باوجود ایک بڑا حصہ جو ہے اس کا فوت ہو گیا، مفقود ہو گیا، جو ہے نہیں مل پایا ان کا۔ ابھی جو ہے مطلب مصر کی خاتون ہیں جن کا نام ہے غالباً ہند شلبی، ان کی تحقیق سے دکتورہ ہیں، وہ ان کی دکتورہ کا رسالہ ہے ان کا، انہوں نے جو ہے اس کو یکجا کر کے اس پر دراسہ کیا ہے، اور موسوعۃ تفسیر الماثور والوں نے اس کا تقریباً حصہ انہوں نے اس کو داخل کر دیا ہے الحمدللہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ، یعنی جو ہمارے پاس مفسرین کی جو فہرست ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ مکثرین، یہ وہ مفسرین ہیں جن سے اقوال بہت ملتے ہیں مطلب تفسیر سے متعلق، جیسے عبداللہ بن عباس ہیں، اکرمہ ہیں، امام مجاہد ہیں، قتادہ بن دعامہ ہیں، اکرمہ کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس، امام مجاہد، قتادہ اور مقاتل بن سلیمان رحمہم اللہ اجمعین، ان کے اقوال جو تفسیر سے متعلق ہمیں ملتی ہیں 4000 سے زائد فرد کے اعتبار سے آثار ہمیں ملتے ہیں بڑی بڑی مقدار میں۔ جو یہ مفسرین کا پہلا طبقہ ہے۔ جو مفسرین کا جو دوسرا طبقہ ہے، ان میں جو ہے یعنی حسن بصری رحمہ اللہ، جن کے 2000 سے زائد آثار ملتے ہیں تفسیر کے باب میں۔ حسن بن ابی الحسن البصری ہیں، 110 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اسی طرح سے جو ہے یعنی ایک اور جو بہت ہی مشہور اور معروف نام ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، 180 پر 2 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اور اسماعیل السدی رحمہ اللہ، 127 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ اور ایک اور نام جو اس قبیل سے ملتا ہے ہمیں، یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کا، 200 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ اور الضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ، 105 ہجری سے وفات ہے۔ تو یہ سب 5 اصحاب علم وہ ہیں تو تفسیر کے باب میں جن کی روایات یعنی جو آثار جو ملتے ہیں ان سے تفسیر کے باب میں 2000 سے زائد، یعنی فرد کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ دوسرا طبقہ آتا ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ یحییٰ ابن السلام رحمہ اللہ کوئی گمنام شخصیت نہیں ہے، چند ایک آثار ان سے ملتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے، بڑی مقدار میں ان سے آثار ملتے ہیں یحییٰ ابن السلام سے رحمہ اللہ۔ بہرحال تو ان کی تفسیر ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن ان کی تفسیر کے اجزاء، ان کی تفسیر سے متعلقات، اقوال، آثار تقریباً موسوعۃ التفسیر الماثور میں داخل ہیں۔ بہرحال